नाज़रीन आदाब, 18 नवंबर 2021 मुताबिक 13 रबीउल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया में हो रहे डिजिटल इनकलाब में जमहूरी इक़्तिदार की नागुज़ीरियत पर जोर देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में डिजिटलाइजेशन के जरिए गवर्नेंस शमूलियत बाइख्तियार बनाए। मिस्टर मोदी ने पहले सिडनी डायलॉग में कलीदी बयान में साइबर वर्ल्ड के मौजू पर बात करते हुए आगाह किया कि मुस्तक़बिल में तकनीक के ताल्लुक से दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक को इंसानी अक़दार का ख्याल रखना होगा और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के इम्कानात से नौजवान नस्ल को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सिडनी डायलॉग में मदऊ करना न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक एजाज है, बल्कि ये हिंद बहरुल कायल खित्ते और उभरती हुई डिजिटल दुनिया में हिंदुस्तान के मरकजी किरदार का एतराफ भी है। एक हिंदी न्यूज चैनल के जरिए हासिल करदा नई सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक और इनक्लेव बनाया है जिसमें कम से कम 60 इमारतें हैं। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ये इनक्लेव 2019 में मौजूद नहीं था, लेकिन एक साल बाद ही नजर आया है। नया एनक्लेव अरुणाचल प्रदेश के उस इलाके से 93 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है जिसे हिंदी न्यूज चैनल ने जनवरी में इल्हाक करने की इत्तला दी थी और जिसकी तस्दीक चंद रोज कबल पेंटागन की एक रिपोर्ट में भी की गई थी। मौसूल हो रही इत्तला के मुताबिक अखिल भारतीय हिंदू महासभा 6 दिसंबर को ईदगाह के अंदर जेल के उस हिस्से पर मूर्ति का क़याम करेंगे जिस मकाम पर भगवान श्री कृष्ण की मुबैना तौर से पैदाइश हुई थी। महासभा के कौमी सदर राजश्री ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि मुल्क की मुख्तलिफ पाक नदियों के पानी से अभिषेक काम का आगाज किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर बाल गोपाल की मूर्ति कायम करके पूजा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसकी इत्तला मरकजी वजीर दाखिला को ईमेल के जरिए से दी गई है। आम लोगों को महंगाई से निजात दिलाने और कीमतें काबू में रखने के वादे के साथ 2014 में बरसर इख्तिदार हुई मोदी हुकूमत ने सिर्फ 2 साल में ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 5.79 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। यह इंकशाफ एक RTI अर्जी के जवाब से हुआ है। RTI जवाब से सामने आया है कि मोदी हुकूमत ने 2019-20 से 2020-21 के दौरान डीजल पर 1,31,786 करोड़ रुपए और पेट्रोल पर 75,271 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में हासिल किए हैं। RTI जवाब में माहाना टैक्स कलेक्शन के एदाद शुमार से पता चला है कि मोदी हुकूमत ने 2020-21 में डीजल पर 2,59,560 करोड़ रुपए और पेट्रोल पर 1,12,384 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में कमाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म को खारिज करते हुए कहा है कि किसी बच्चे को जिनसी ज्यादती के इरादे से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर छूना पॉक्सो के कानून के तहत जुर्म है और इसके कसूरवारों को सख्त सजा दी जाएगी। यूपी के कासगंज में अल्ताफ नाम के नौजवान की पुलिस हिरासत में होने वाली पुरअसरार मौत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया है। पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत को लेकर हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की एक दरख्वास्त दाखिल की गई है। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली सरकर्दा तंजीम PUCL की तरफ से ये दरख्वास्त दाखिल की गई है। दरख्वास्त में अल्ताफ की मौत की जांच CBI से कराने और पुलिस हिरासत में होने वाली अमवात के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की दरख्वास्त की गई है। अवधनामा में शाया जिले की खबरों के मुताबिक वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ आज संभल के उलमा किराम और समाजी व सियासी कारकुनान ने मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। मुफ्ती आलम रजा नूरी की क़यादत में आज एक वफ्द SP संभल से मुलाकात के लिए पहुंचा जिसमें बताया कि वसीम रिजवी ने इस्लाम के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़िबा कलिमात कहे हैं जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। वसीम रिजवी इससे पहले भी कुरान करीम में तरमीम के लिए बयान दे चुके हैं। वो मुसलमानों की दिल आजारी कर रहे हैं, इसलिए वसीम रिजवी के खिलाफ फौरी FIR दर्ज की जाए। नेशनल प्रेस डे के मौके पर कासिमी मानव सेवा ट्रस्ट की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें देवबंद के मकामी सहाफ़ियों को उनकी नुमाया सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा गया। मुनक़िदा प्रोग्राम में खिताब करते हुए तंजीम के बानी और सरप्रस्त ताहिर हसन शबली ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त को जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में सल्ब करने की कोशिशें हो रही हैं और आए दिन जिस तरह सहाफ़ियों को यरगमाल बनाकर और फिर उन्हें जिस बेदर्दी से हलाक किया जा रहा है यह इंतहाई अफसोसनाक है। आखिर में मकामी सहाफ़ियों को गुलपोशी कर उन्हें मोमेंटो और तोहफ़ से नवाजा गया। इस दौरान तंजीम के ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद रहे। हाथरस के बाशिंदे वकील और उनके अहलिया के शीरख्वार बच्चे के दिल में पैदाइश से ही सुराख था जिसमें दिल से खून ले जाने वाली शरियानें उलट गई थी। आखिरकार जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर्जनों ने कामयाब सर्जरी करके बच्चे को नई जिंदगी अता की। प्रोफेसर मोहम्मद आजम हुसैन ने अपने रुफका डॉक्टर मयंक यादव और डॉक्टर सैयद शुमाइल रब्बानी के साथ बच्चे की कामयाब सर्जरी की। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कमेटी ढकिया जिला अमरोहा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद एजाजी जलसे में जहाँ खेल की दुनिया में अपनी शनाख्त बनाने वाले मुल्क कौम का नाम रोशन करने वाले
والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہیں ادب و سماجی خدمات کے لیے نیا وچار نئی انرجی فاؤنڈیشن کے سینئر قومی نائب صدر و سینئر ادیب و شاعر مجاہد چودھری ایڈوکیٹ کو ادب، تعلیم اور سماجی خدمات کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینے پر شال اور شیلڈ دے کر اعزاز سے نوازا گیا۔ پروگرام کا افتتاح چیئرمین محمد فاروق پردھان نے کیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی سابق قومی والی بال کھلاڑی اور سماجوادی اسپورٹس سیل کے ریاستی انچارج حسن الدین صدیقی، پرندیپ سنگھ گل والی بال اور دیگر سینئر کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ لکھنؤ کی سماجی شخصیت علی زیدی کو شیعہ وقف بورڈ کا نیا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ علی زیدی کے چیئرمین منتخب ہونے پر امروہہ اور نوگاواں سادات میں لوگوں نے خوشیاں منائی اور اس خوشی میں کئی مقامات پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی۔ اس ذیل میں مولانا سید حبیب حیدر نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور علی زیدی کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ دوسری طرف نوگاواں سادات میں مٹھائیاں تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اس سلسلے میں سلمان حیدر عابدی نے بتایا کہ وقف بچاؤ تحریک 2013 سے جاری ہے۔ اس تحریک میں شیعہ مذہبی رہنما مولانا حبیب حیدر نے وقف چوروں کے خلاف آواز بلند کی۔ اس تحریک میں شیعہ مذہبی رہنما مولانا حبیب حیدر نے وقف چوروں کے خلاف آواز بلند کی۔ سماجوادی حکومت کے دور میں مولانا حبیب نے جم کر احتجاج کیا اور وقف چوری کرنے والے افراد کے خلاف لڑائی لڑی۔ اس تحریک میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ سلمان حیدر، عاشی عابدی، کاشف رونی، سید غلام عسکری، نواب شار، فیضان حیدر وغیرہ نے وسیم رضوی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی۔ جمعیت العلماء لکھنؤ کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی و جماعت اسلامی لکھنؤ کے سرگرم رکن محمد صابر خان نے مشترکہ طور پر ائمہ مساجد سے گزارش کی ہے کہ جمعہ کے اپنے خطبے اور پنجگانہ نمازوں میں ووٹر بیداری کے تعلق سے الیکشن کمیشن اتر پردیش کی جانب سے نومبر کی مقررہ تاریخ جو اب 21 نومبر بروز اتوار اور آخری تاریخ 27 نومبر بروز سنیچر ہے کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ ان مقررہ تاریخوں میں اپنے نام ووٹر لسٹ میں شامل کرائیں۔ محمد صابر خان نے کہا کہ لوگوں کی سہولیات کے لیے جمعیت العلماء اور جماعت اسلامی کے رضاکار آن لائن آف لائن 22 سینٹروں پر ووٹر بیداری میں لوگوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ خانقاہ رحمانیہ یعنی بھیا صاحب میں دستور قدیم کے مطابق عید میلاد النبی و جشن غوث الورا کا انعقاد و اہتمام زیر صدارت صاحب سجادہ حفظ الرحمان ہوا۔ نظامت رفعت شہزاد صدیقی نے کی اور بطور مہمان خصوصی صوفی سید اظہار علی شریک محفل رہے۔ اس موقع پر معتقدین متوسلین کے علاوہ باغ قاضی کے قاری شمس الہدیٰ رحمانی اور دیگر افراد موجود تھے۔ محمد فاروق جاذب، شہزاد صدیقی، ساحل عارفی، رضوان فاروقی، اعظم صدیقی، ثابت لکھنوی، مظہر علی عباس نے نعت و منقبت کے نذرانے پیش کیے۔ کنوینر پروگرام رفعت شہزاد صدیقی نے کلمات تشکر ادا کیے۔ مدرسہ اہل سنت غریب نواز ابرار نگر میں جشن غوث الورا کا انعقاد سید عبدالقادر اشرف اشرفی کی صدارت میں ہوا۔ پروگرام کا آغاز قاری محمد صدیق قادری نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ نور عثمانی اور مولانا نسیم قادری نے نعت و منقبت کے نذرانے پیش کیے۔ اس موقع پر مولانا اشتیاق احمد قادری نے کہا کہ سرکار غوث پاک نے محبت، امن اور سلامتی کے رویے عام کر کے اپنے کردار سے لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدل دی۔ حضور غوث پاک کی تعلیمات معاشرے میں پائی جانے والی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے لیے تریاق رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی ہمہ جہت تعلیمات ہر دور میں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہی ہیں اور یہ تعلیمات آج بھی اہل اسلام کے لیے نشان راہ ہیں اور آنے والے کل میں بھی اپنی اہمیت کو منواتی رہیں گی۔ جلسے میں مولانا سہیل اشرفی، حاجی قمر عالم صدیقی، سید جمال اشرف، شعیب عالم صدیقی، ایڈوکیٹ سرفراز احمد، محمد افسر، حاجی منیر اشرفی، عبدالسلام، مولانا ارمان رضا، حافظ حبیب عالم، قاری دانش صابری وغیرہ موجود رہے۔ بی ایس پی سربراہ مایاوتی کی والدہ کی موت کے بعد اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل جمعرات کو ان کے لکھنؤ رہائش گاہ پر اظہار تعزیت کرنے پہنچی اور محترمہ مایاوتی جی کی ماتا جی کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ بہتر سرویلانس اور فوری علاج کی پالیسی سے اتر پردیش میں زیکا وائرس پر مؤثر کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ اب تک انفیکشن میں پائے گئے 140 مریضوں میں سے 85 صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 55 کا علاج جاری ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی ڈیبو الائنس نے کہا ہے کہ موسم سرما کی آمد کے پیش نظر افغان عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور انسانی جانوں کے تلف ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو ہم نے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے اور عالمی برادری اور خطے کے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے تسلط کے بعد افغان عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بھلا دیا گیا ہے اور انہیں اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے جس کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا ہے۔ سوڈان میں فوجی کونسل کے اقدامات کے خلاف بدھ کے روز احتجاج کرنے والے مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے دوران کم سے کم 15 افراد کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بحران کے حل کے لیے بین الاقوامی فریقین کی جانب سے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے، سوڈانی حکومت کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ سوڈان میں جمہوریت نواز مظاہرین نے بدھ کو فوجی حکومت کے خلاف راجدھانی خرطوم اور ملک کے دوسرے علاقوں میں احتجاجی ریلیوں کی اپیل
اپیل کی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ سعد حسین رضوی کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ٹی ایل پی کے ترجمان مفتی عابد نے رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سعد رضوی رہائی کے بعد پارٹی کے مرکز مسجد رحمت للعالمین پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعد رضوی کے والد اور ٹی ایل پی کے بانی خادم حسین رضوی کی پہلی برسی کے موقع پر 20 اور 21 نومبر کو عرس ہوگا۔ اس سے پہلے حکومت پنجاب نے گزشتہ ہفتے سعد رضوی کا نام 4 شیڈول سے نکال دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو سکی۔ افغانستان کو انسانی امداد پہنچانے کے لیے روس جلد ہی نئی خصوصی پروازوں کا انتظام کرے گا۔ کابل میں روس کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے مسٹر زرنوف نے صحافیوں کو بتایا کہ روسی صدر کی ہدایات کے مطابق وزارت دفاع نے انسانی امداد دینا شروع کر دی ہے۔ روسی سفیر نے کہا کہ کئی 100 روسی شہری افغانستان میں مقیم ہیں، ان میں سے کچھ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، انہیں آج ملٹری ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے لایا جائے گا۔ مستقبل قریب میں روسی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تقریباً 900 افغان شہریوں کو بھی واپس بھیجا جائے گا۔ صدر ولادیمیر پوتن کے حکم کے مطابق روس اور دیگر ممالک کے 380 شہریوں کو نکالنے کے لیے 3 روسی فوجی نقل و حمل کے طیارے جمعرات کو افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے امریکہ سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان مرکزی بینک کو امریکہ میں اس کے سیز کیے گئے اثاثوں تک جلد از جلد دوبارہ رسائی دے۔ قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکی کانگریس کو لکھے گئے ایک کھلے خط میں کہا ہے کہ افغانستان کے اثاثے منجمد رکھنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور نہ ہی ایسا کرنا امریکی عوام کا مطالبہ ہے۔ خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی عالمی بینک اور ورلڈ مانیٹری فنڈ نے بھی افغانستان کو امداد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اگر امریکہ اور دوسری عالمی مالیاتی تنظیمیں افغانستان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیے رکھتی ہیں تو وہاں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔